فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم، وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا ولہ عذاب مہین۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ سامعین محترم، مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ مسلسل علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میرے بزرگ اساتید اور افاضل کے بیانات سے آپ استفادہ کریں گے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے، میں بھی چند معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایام عزا ہیں، محرم کے دن ہیں، بزم غم سجی ہوئی ہے، فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ ہم سب کالا لباس سے بے تن کیے ہوئے ہیں، گویا فرزند فاطمہ کی عزاداری منا رہے ہیں۔ محرم، عزاداری، فرش ماتم، مجلس غم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے دوری، برائیوں سے اجتناب، معصیت سے پرہیز۔ اگر محرم کا نتیجہ، محرم کا ماحصل، اس عزاداری کا اثر بہت ہی خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے تو یہی چیز ہے کہ انسان ان مجلسوں میں آنے کے بعد اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ کر لے، معصیت سے بچے، برائیوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے اجتناب کرے۔ میں نے اسی موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا ولہ عذاب مہین۔ جو انسان اللہ کی معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ویتعد حدودہ، اور جو حدود الہی کو پامال کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یدخلہ نارا خالدا، خداوند عالم ایسے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے شرمناک عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب، خار کرنے والا عذاب۔ آیت کا لب و لہجہ، آیت کا تند اسلوب اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ خداوند عالم گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ عزاداری یعنی گناہوں سے پرہیز، مجلسیں یعنی معصیت سے دوری، فرش ماتم یعنی برائیوں سے بچنا۔ یہ فرش عزا بچھا ہی اسی لیے ہے کہ کردار میں حسن و خوبی نظر آئے، انسان خود کو برائیوں سے بچا لے۔ لیکن عزیزو، آپ نے اندازہ لگایا کہ گناہگار اللہ اور رسول کے رسول کی معصیت کرنے والا اللہ کے حدود
کو پامال کرنے والا، قرآن نے اس کی کیا سزا بیان کی ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، ایک تمہیدی گفتگو کے بعد ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں حیوانات کو بھی پیدا کیا، جمادات کو بھی پیدا کیا، انسان کو بھی خلعت وجود عطا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اپنی تمام تر مخلوقات میں خداوند عالم نے صرف اس انسان کے سر پر تاج اشرفیت سجایا، تمغہ اشرفیت سے صرف اس انسان کو نوازا، درحالی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے صرف اور صرف عصمت عطا کی، حیوان وہ ہیں جن کو شہوت عطا کی، عصمت صرف فرشتوں کو عطا کی، یعنی حیوانوں کے پاس صرف شہوت، ملائکہ کے پاس صرف عصمت، لیکن اللہ نے اس انسان کو شہوت بھی عطا کی اور عصمت بھی عطا کی۔ اگر یہ انسان اپنی عصمت سے کام لیتے ہوئے شہوت پر غلبہ پا لے، تب جا کر اللہ کا وہ موجود بنتا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لیکن ایک طرف حیوان ہے، انسان ہے، ملائکہ کو اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، بلکہ اس انسان کو اشرفیت کا تمغے سے نوازا۔ کیوں عزیزان محترم؟ حیوان کو اللہ نے صرف شہوت عطا کی، ملائکہ کو عصمت عطا کی، انسان کو شہوت بھی عطا کی اور عصمت بھی عطا کی۔ اب اگر یہ انسان شہوتوں سے مغلوب ہو جائے تو حیوانات سے بدتر بن جاتا ہے، شہوتوں پر غلبہ پالے تو ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسجود ملک بن جایا کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ لیکن کب انسان شہوتوں سے مغلوب ہوتا ہے؟ جب گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے، جب گناہ انجام دیتا ہے۔ لیکن گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ کا ریزن کیا ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ مختلف اسباب علماء نے بیان کیے ہیں، علماء اخلاق نے مختلف اسباب گناہ کے بیان کیے ہیں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، لیکن اہم ترین سبب آیات اور روایات کے تناظر میں 4 سبب ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ وہ کون سے سبب ہیں؟ میں فہرست کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ہر سبب کی طرف تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے مجھے۔ پہلا سبب ہے جہالت۔ جب انسان دولت علم سے محروم ہو، جب انسان جہالت کے اندھوروں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے تو آسانی سے اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الجہل فساد کل امر، جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر گناہ کا سبب ہے، جہالت ہر معصیت کی وجہ ہے۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو آسانی سے گناہ انجام دیتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ یوسف میں، جب برادران یوسف کے قضیے کو، واقعے کو بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ واذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وَإِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے وجود کے اندر جہالت نہ ہوتی تو کبھی بھی تم وہ نہ کرتے جو یوسف کے ساتھ انجام دیا۔ یعنی یوسف کے ساتھ جو برادران یوسف نے انجام دیا وہ جہالت کی بنیاد پر تھا، وہ گناہ عظیم اس کا سبب جہالت تھا۔ تو جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ کر دیتا ہے۔ یا بنی اسرائیل کا وہ مطالبہ جناب موسیٰ سے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، قالو، بنی اسرائیلات نے جناب موسیٰ کے پاس، موسیٰ تم نے ہمیں ایسے خدا کی عبادت کی دعوت دی جو ہر وقت روکتا ہے، ہر وقت ٹوکتا ہے، لیکن دیکھو ان کافروں کو دیکھو، مشرکوں دیکھو، ان کا خدا کیسا ہے، ایسا خدا ہے کہ وہ طاقوں پر بنا کر سجا کر رکھ دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھتا ہے، نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، وہ اپنے اس خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن تم نے ہمارے لیے جو خدا بنایا وہ آنکھ نہیں رکھتا لیکن دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا لیکن روکتا ہے، زبان نہیں رکھتا لیکن ٹوکتا ہے، کان نہیں رکھتا لیکن سنتا ہے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بناؤ جیسا ان کفار کا خدا ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن نے منظر کشی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی خدمت میں آتے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بناؤ جیسا ان کا خدا ہے، جیسا ان کا خدا ہے ایسا ہمارے لیے ہی خدا بناؤ۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، پوری توجہ، جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے وجود میں جہالتیں نہ ہوتیں تو کبھی بھی تم اس طرح کا مطالبہ نہ کرتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب انسان جاہل ہو، جب انسان علم کی دولت سے محروم ہو تو آسانی سے گناہ کرتا ہے۔
گناہ کا بڑا گہرا ربط ہے جہالت سے۔ ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ جہالت ایک سماجی برائی ہے، جہالت ایک معاشرتی برائی ہے، اس کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ میں مثال کے ذریعے اپنی بات اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے دوستوں کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جہالت کا گناہ سے کیا رابطہ ہے؟ فرض کیجئے ایک انسان اپنے گھر کے اوپر جاتا ہے، چھت پہ جاتا ہے، دوسری تیسری منزل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، نیچے دیکھتا ہے کافی فاصلہ ہے، اوپر دوسری منزل سے تیسری منزل سے نیچے دیکھتا ہے سڑک سے کافی فاصلہ ہے۔ محسوس کیجیے گا اس مثال کو، جہالت اور گناہ کا کانٹیکٹ کیا ہے، آپس میں رابطہ کیا ہے؟ یہ تیسری منزل پر کھڑا ہوا انسان نیچے دیکھتا ہے، خود کو نیچے گرانا چاہتا ہے لیکن نہیں گراتا۔ کسی نے اس کو روکا نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، یہ صاحب اختیار ہے، چاہے تو خود کو نیچے گرا دے لیکن نہیں گراتا۔ اگر گرائے تو دو حالتیں ہوتی ہیں، یا نعمت عقل سے محروم ہو یا خودکشی کا ارادہ کیا ہو۔ لیکن اگر انسان سلیم العقل ہے، صحیح العقل ہے، تو کبھی بھی تیسری منزل سے خود کو نیچے نہیں گراتا، در حالی کہ اسے کسی نے روکا نہیں ہے۔ اس میں اتنی پاور ہے، اتنی قوت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ خود کو اوپر سے نیچے گرا دے لیکن نیچے نہیں گراتا۔ توجہ کیجیے گا، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال اور ذہن کو قریب کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ مثال عرض کر رہا ہوں۔ ایک انسان پیاسا ہے، تشنا ہے، بہت شدت سے پیاس کا غلبہ، پانی نہیں ہے لیکن سامنے سے ایک نالا بہہ رہا ہے جس میں گندا پانی جاری ہے، بہت ہی پیاسا ہے، شدت تشنگی سے ہلاک ہونے والا ہے۔ سامنے پانی بہ رہا ہے لیکن گندا ہے، نالے میں گندا نالا پانی بہ رہا ہے۔ یہ پیاسا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا، پیاس کو برداشت کرتا ہے، پیاس سے ہلاک ہوا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس گندے پانی کو نہیں پیتا۔ کسی نے روکا نہیں ہے، کسی نے اس کے ہاتھ نہیں باندھے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ پانی پی کر، گندے ہی پانی کو پی کر اپنی پیاس کو بجھا لے، لیکن وہ گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا، وہ تیسری منزل سے خود کو نیچے نہیں گراتا۔ کیوں عزیزو؟ توجہ کیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جہالت اور گناہ کا رابطہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہ تیسری منزل سے خود کو نیچے گرا رہا ہے، نہ گندے نالے کا پانی پی رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پیاسا ہے، گندے نالے کا پانی پی سکتا ہے، نہیں پیتا۔ نہیں پیتا اس لیے نہیں پیتا کہ وہ اس پانی کی کثافت اور گندگی کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس پانی کی کثافتوں، نجاستوں اور خباثتوں کا عالم ہے، اس پانی کی کثافت اور نجاست اور گندگی سے جاہل نہیں ہے، اس کی گندگی کا عالم ہے۔ تیسری منزل سے گرا سکتا ہے، نہیں گراتا، چونکہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ اگر میں نے گرایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ چونکہ گرانے کے نتیجے کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے، گندے پانی کی گندگی کو محسوس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گندگی سے جاہل نہیں ہے، عالم ہے، لہٰذا پیاسا رہتا ہے، پانی نہیں پیتا، چھت سے اوپر نیچے نہیں گراتا، چونکہ عالم ہے۔ اب عزیز و توجہ، یہی کانٹیکٹ ہے جہالت کا گناہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ عصمت انسان کو گناہ سے روکتی ہے، چونکہ عصمت کا لازمہ ہے علم، اور جب علم آ جاتی ہے تو عصمت آتی ہے، اور جب عصمت آتی ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معصوم گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے معصوم اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ جس طرح انسان گندے نالے کے گندے پانی کی حقیقتوں سے واقف ہوتا ہے، جس طرح انسان اوپر سے نیچے گرانے کے کام کی اثر اور نتیجے سے واقف ہوتا ہے، جس طرح انسان پانی کی گندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کا عالم ہوتا ہے، اسی طرح معصوم ہر گناہ کی کثافت اور نجاست کا عالم اور اس سے باخبر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو کہ معصوم عالم ہوتا ہے، عصمت کا لازمہ علم ہے، معصوم عالم ہوتا ہے، لہٰذا معصوم گناہ کر ہی نہیں سکتا، دامن عصمت پہ گناہ کا داغ آ ہی نہیں سکتا، چونکہ عصمت کو علم اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اور جب انسان عالم ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ پہلا سبب ہے، جہالت پہلا سبب ہے گناہ کا۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف آسانی سے بڑھتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچے تو ضروری ہے کہ جہالت کو ختم کرے، نور علم کی شمع کو روشن کرے، تاکہ انسان
دامن کردار کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ رکھ سکے. یہ پہلا سبب جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے. دوسرا سبب، پوری توجہ چاہتا ہوں، جس طرح جہالت سبب بنتی ہے گناہ کا، اسی طرح دوسرا سبب علماء بیان کرتے ہیں، علماء اخلاق بیان کرتے ہیں آیات اور روایات کے تناظر میں، وہ ہے غضب، غصہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر. غضب، غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی چابی ہے. ہر برائی کی ابتدا اسی غصے سے ہوتی ہے، ہر گناہ کا آغاز اسی غصے سے ہوتا ہے. جب انسان غیظ و غضب کے عالم میں ہوتا ہے تو پھر نہ حرام دیکھتا ہے، حلال، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز، نہ مکروہ دیکھتا ہے، نہ مباح، نتیجے پر غور ہی نہیں کرتا ہے، ہر اقدام کر بیٹھتا ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ غصہ سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. یہ ایک روایت ہے. دوسری اور روایت اسی سلسلے میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان غصے کے حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے، شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. جب انسان غصے کا، خود جناب نوح سے ملاقات ہوئی ہے شیطان کی، پوچھا ہے کہ جناب نوح کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، شیطان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو مومنین کو بہکاتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو کفار کو، غیر مومن افراد کو بہکا لیتا ہے، لیکن مومنین کو بہکاتا ہے، یہ کیسے بہکا لیتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ وہ کہتا ہے یا نبی اللہ، جب مومن غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں آسانی سے اس مومن پر اپنا تسلط جما لیتا ہوں. الغضب مفتاح کل شر. تو غصہ سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ. اب اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے غصے پر اس کو کنٹرول ہو، یہ قدرت حاصل ہو، یہ ملکہ حاصل ہو کہ وہ غصہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو آتا ہے، آنا بھی چاہیے. لیکن برائی یہ نہیں ہے کہ انسان کو غصہ آئے، برائی یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکے. جو انسان غصے پر کنٹرول کرتا ہے وہی قزم غیظ کے مرحلے پر پہنچتا ہے، وہی پھر کاظم بنتا ہے، اور پھر انسان گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو دوسرا سبب گناہوں کا وہ ہے غضب، غصہ. تیسرا سبب، توجہ چاہتا ہوں، تیسرا سبب جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے خواہشات نفس کی پیروی. جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو آسانی سے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اب 2-3 آیتیں اس سلسلے میں اور 1-2 روایت کہ انسان جب خواہشات نفس کا اسیر ہوتا ہے تو آسانی سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. آپ دیکھیں جناب یوسف کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے مگر یہ کہ خدا رحم کر دے. جناب یوسف کہتے ہیں اگر خدا کا رحم نہ ہوتا، خدا کا کرم میرے اوپر نہ ہوتا، اس کی لطف نظر میرے لیے نہ ہوتی تو میرا نفس مجھے گناہوں کی طرف کھینچ رہا تھا. یہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے اگر رحمت خدا نہ ہو، اگر کرم اور لطف خدا نہ ہو. ہمیشہ یہ نفس چاہتا ہے کہ انسان برائی انجام دے. تو جب انسان اس نفس کی بات سنتا ہے، جب انسان اپنے نفس کا مغلوب ہوتا ہے، جب خواہشات نفسانی انسان پر غالب ہوتی ہیں تو انسان گناہوں کو آسانی سے انجام دیتا ہے، بلکہ گناہوں کا مجسمہ ہو جاتا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے، میرے حبیب تم کن لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہو؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. میرے حبیب جن لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیا، جو اپنے نفس کی پرستش میں، خدا مان لیا کیا مطلب؟ جو انسان اپنے نفس کی پرستش میں مشغول ہو گیا، جو نفس کا اسیر ہو گیا، جو نفس کا غلام ہو گیا، جو اپنے نفس کی باتیں ماننے لگا، افانت تکون علیہ، کیا وکیلا، میرے حبیب کیا تم ان کی وکالت کرو گے؟ کیا تم ان کی رہنمائی کر سکتے ہو؟ نہیں. کہنا یہ چاہتا ہے قرآن کہ میرے حبیب جو انسان اپنے نفس کا اسیر ہو، جو اپنے نفس کی پرستش کرتا ہو، تم بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے. میرے حبیب تم بھی اس کی ہدایت نہیں کر سکتے جو انسان اپنے نفس کا اسیر ہو جائے. تو عزیزو، ہوائے نفس، خواہشات نفس کی پیروی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد علی محمد، اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں اما اتباع الہوی فیصد عن الحق. جب انسان ہوائے نفس کا اسیر ہوتا ہے تو حق کی پیروی نہیں کر سکتا، حق سے روگردانی کرتا ہے، حق کی اتباع نہیں کر سکتا. اتباع حق کو روکنے والی چیز ہوائے نفس ہے. جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو جائے، جب نفس کا غلام ہو جائے تو پھر حق اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، کانوں سے سنتا ہے لیکن دفاع نہیں کرتا،
سارے حالات کو دیکھتا ہے لیکن باطل کی مخالفت نہیں کرتا، حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ جب انسان نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، اما اتباع الہوا فیصد عن الحق، یہ ہوائے نفس انسان کو حق سے روگردان پھیر دیتی ہے۔ عزیزو، یہاں اس مقام پر ہوائے نفس سبب بنتی ہے، صرف انسان یہ نہیں کہ صرف گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ رضا الہی سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ مرضی پروردگار حاصل کرے تو ضروری ہے کہ نفس کی مخالفت کرے۔ یہاں ایک روایت، بڑی خوبصورت روایت ہے، جناب موسیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء، کلیم اللہ ہے، خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، کوہ طور پر آواز آتی ہے، موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، لیکن لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں، بار الہ بتا تو نے کون سی 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا اور لوگ انہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ پوری توجہ سے اس روایت کو شاید ہدیہ اور تحفے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لیکن لوگ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں، بار الہ معبود، پالنے والے، بتا تو نے کون سی 5 چیزوں کو کہاں رکھا اور ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ آواز آئی، آواز قدرت آئی، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی، ہر انسان آج سکون کی تلاش میں ہے، ہر انسان آج اطمینان کی تلاش میں ہے، لیکن ہر انسان مضطرب ہے، پریشان ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے زندگی میں۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اچھا ہو، برا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اپنی جگہ پریشانیاں ہیں، اضطراب ہے، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا ہے۔ عزیزوں، ملے بھی کیسے؟ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو ملتا۔ خدا کہہ رہا ہے، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگوں سے دنیا میں۔ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سکون نہیں مل سکتا۔ لیکن عزیزوں، یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بار الہ تو نے سکون کو آخرت میں رکھا، ہم کو دنیا میں بھیجا، اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش کو رکھ دیا۔ توجہ کیجیے گا، سوال واضح ہے۔ بار الہ تو نے کہا ہے میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، لیکن معبود تو نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش کو رکھا اور ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ ہمیں تو سکون کو تلاش کرنا ہے۔ تو نے جب ہماری فطرت میں سکون رکھا ہے تو تجھے دنیا میں بھی سکون رکھنا چاہیے تھا۔ تو نے سکون کو تو آخرت میں رکھا، پھر ہم کیوں تلاش کریں؟ اور ہمیں سکون چاہیے، طبیعت انسانی ہے، فطرت اور سرشت انسانی ہے کہ وہ سکون حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بار الہ سکون کیسے ملے؟ تو نے تو سکون کو آخرت میں رکھ دیا، ہمیں دنیا میں سکون کیسے ملے؟ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ معبود، ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم سکون کو تلاش کریں، تو نے دنیا میں سکون نہیں رکھا، ہم پھر کیوں تلاش کریں؟ آواز قدرت آئے گی کہ ہاں، میں نے سکون کو آخرت میں ضرور رکھا، لیکن اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا دیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میرے بندو، اگر تم اس دنیا میں بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرتے چلے جاؤ، سکون ملتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال گفتگو طولانی ہو جائے گی۔ سکون کے حصول کے طریقے کیا ہیں، کیسے سکون حاصل ہوتا ہے؟ جناب یعقوب جناب یوسف سے کہتے ہیں کہ بیٹا 4 چیزوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم اطمینان چاہتے ہو، اگر تم مشکلات کی مجدھار سے نکلنا چاہتے ہو، اگر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر مشکلات میں شکار ہو، سکون کی تلاش میں ہو، تو ان 4 چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں۔ پہلی چیز، لا تنس اللہ علی کل حال، خبردار یاد خدا سے غافل نہ ہونا، کبھی بھی، جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، یاد خدا سے، ذکر خدا سے غافل نہ ہونا، خدا کو نہ بھولنا۔ اگر خدا کو بھول گئے تو سکون نہیں مل سکتا۔ جتنا ذکر خدا کرو گے، جتنا یاد خدا کرو گے، سکون ملے گا۔ پہلی چیز، جناب یعقوب جناب یوسف کو نصیحت کر رہے ہیں، لا تنس اللہ علی کل حال۔ دوسری چیز جناب یعقوب نے لا تنسانی، دیکھو، نہ خدا کو بھولنا، نہ مجھے بھولنا۔ ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی میں سکون لے کر آتی ہے۔ بہت سے علماء نے واقعات نقل کیے ہیں، ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی کو پرسکون بناتی ہے، انسان کی زندگی میں اطمینان لاتی ہے۔ لیکن میرا موضوع گفتگو نہیں ہے ماں باپ کی دعا اور ان کی اہمیت اور ان کے احترام، نہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ لہذا دوسری چیز، ماں باپ کی دعا۔ جب انسان ماں باپ کو خوش کرتا ہے، ماں باپ دل سے دعا دیتے ہیں، اولاد کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، سکون کے حصول کا سبب جو ہے وہ دوسرا۔ تیسرا سبب جناب یعقوب کہتے ہیں جناب یوسف سے، بیٹا اذا استشکلت الامر، جب تمہارے لیے کوئی امر مشکل ہو جائے، جب بے چین ہو، جب اضطراب ہو، فاستعن باللہ،
تو دیکھو کسی سے مدد نہ طلب کرنا، خدا سے مدد طلب کرنا انسان کو چاہیے۔ جب مشکلات میں شکار ہو تو خدا سے مانگے یا ان سے مانگے جو خدا تک انسان کو پہنچا دیں۔ توسل کا مطلب ہی یہ ہے، ان سے مانگو جو خدا تک پہنچا دیں، اور خدا سے مانگو، خدا سے مانگو یا ان سے مانگو جو خدا تک پہنچا دیں۔ یہ فاستعن باللہ، خدا سے مانگو۔ جب خدا کی بارگاہ میں بیٹھو گے، دست دعا کو بلند کرو گے، اضطراب کا خاتمہ ہوگا، بے چینی ختم ہو جائے گی، اطمینان اور سکون تمہاری زندگی میں آتا چلا جائے گا۔ تیسرا جملہ جو جناب یوسف سے جناب یعقوب کہتے ہیں، بیٹا تیسری نصیحت یہ ہے، تمہارے لیے اکثر من قولک، زیادہ تر کثرت سے اپنی زبان پر جاری کرو، حسبنا اللہ و نعم المولا حسبنا اللہ نعم خدا ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر، خدا ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ اکثر و اکثر اس جملے کی تکرار اپنی زبان پر، اکثر من قولک، زیادہ تر کرو۔ جتنا بھی اس جملے کی تکرار کرو گے تمہاری زندگی میں سکون آتا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے خدا کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے، وہ بہترین مولا ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ جب انسان اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اسی دنیا میں بھی خداوند عالم اس کو سکون عطا کرتا ہے۔ بہرحال خدا کہتا ہے موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ انہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ سکون دنیا میں نہیں ملنے والا۔ ہاں، دنیا میں سکون اس وقت ملے گا جب انسان اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کے طور پر دیکھے، تو اس دنیا میں بھی انسان کو سکون میسر ہو جائے گا۔ دوسری چیز توجہ کیجیے گا، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی میں تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں ملنے والا۔ یہ راحت طلبی میں، آرام طلبی میں علم نہیں ملنے والا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العلم فی الجوع، علم سختیوں میں ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، خصوصاً میرے نوجوان اگر مجلس سن رہے ہیں تو غور کریں گے، علم آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، علم مشقت، علم کے حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، زحمت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، راتوں کو دنوں میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ مولا علی کا وہ مشہور شعر، من طلب العلا بسحر اللیالی وبقدر قد تکتسب معالی، جو انسان بلندیاں چاہتا ہے، جو علم کی بلندیوں پر فائز ہونا چاہتا ہے، من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ اپنی راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے۔ کیا مطلب راتوں؟ یعنی راتوں کو جاگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سننے کے بعد کہے کہ صاحب آج ہمارے معاشرے کا ہر نوجوان رات بھر جاگتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں علم کی شمع روشن نہیں ہوئی بلکہ جہالتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جاگنے سے تو علم نہیں حاصل ہو رہا۔ مولا کہتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جاگے، وہ راتوں کو دنوں میں تبدیل کر دے۔ آج ہمارا سماج کا ہر نوجوان جاگ رہا ہے، جاگنے کے بھی مختلف بہانے، سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، اور نہ جانے کتنے بہانے، کتنی وجوہات جاگنے کے لیے موجود ہیں۔ دن بھر انسان سونے کے لیے تیار ہے، رات بھر جاگ رہا ہے، لیکن درجات علم پر فائز نہیں ہو رہا ہے، کمال نہیں مل رہا ہے، بلندی نہیں مل رہی ہے۔ مولا کہتے ہیں من طلب العلا بسحر اللیالی، جو جاگتا ہے وہ بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ ہم سب جاگ رہے ہیں لیکن کوئی بلندی نہیں مل رہی۔ علی نے دوسرے مصرع میں ایک قید لگا دی، ایک شرط لگا دی، دیکھو صرف جاگنے سے تم بلندی نہیں حاصل کر سکتے بلکہ بقدر قد تکتسب معالی، جاگنے کے بعد جتنی تم زحمتیں کرو گے خدا اس سے کہیں زیادہ تمہیں نتیجہ عطا کرے گا۔ توجہ کیجیے گا میرے نوجوان، میرے عزیزوں، میرے دوستو، علم سختیوں میں ہے، علم جوع میں ہے، علم مشقتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، علم زحمتوں کے بعد۔ اگر علم آسانیوں میں اور راحت طلبی میں ہوتا تو ہر فرد سماج کا، ہر جاہل سب سے بڑا عالم ہوتا، لیکن خدا کہتا ہے موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں ملنے والا۔ تیسری چیز، موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں ملنے والا۔ توجہ کیجیے گا، میں دامان وقت محدود ہے، میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس حدیث کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملنے والا۔ موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والا۔ موسیٰ میں نے عزت کو، میں نے سر بلندی کو، میں نے افتخار کو، میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔
خدا کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ میں نے عزت کو، سرفرازی اور سربلندی کو اپنے بارگاہ میں، اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں، عزیزوں نہیں ملنے والی۔ انسان کسی کی بھی بارگاہ میں، کسی کی بھی دربار میں جھک جائے، عزت نہیں مل سکتی۔ انسان عزت کے نام پر بے عزتی تو کما سکتا ہے لیکن سرفرازی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزو کیا کیا جائے؟ آج کے حالات، آج کا ماحول، جس انسان کو دیکھیے وہ حصول عزت کی تلاش میں نکلتا ہے لیکن وہاں جھکتا ہے جہاں نہیں جھکنا چاہیے، وہاں نہیں جھکتا جہاں سر کو جھکانا چاہیے۔ خدا کہتا ہے موسیٰ اگر تم عزتوں کو چاہتے ہو تو میرے سامنے سر جھکاؤ۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے دربار میں۔ آج کا زمانہ بڑا عجیب وغیرہ، ہر انسان کسی حاکم، کسی بادشاہ کے سامنے سر ٹیکے ہوئے، ڈوڑیوں پر سر جھکائے ہوئے۔ فلاں نیتا جی سے ہمارے تعلقات ہیں، فلاں سیاسی سے ہماری ملاقات ہے، فلاں سے ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں، فلاں ہمیں بڑے عزت دیتے ہیں۔ عزیزو یہ عزت دکھاوے کی عزت ہے۔ خود عزت جس کے پاس نہ ہو وہ تمہیں کیا عزت دے سکتا ہے؟ عزت وللہ العزہ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تم وہاں عزت لینے جا رہے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں ہے۔ حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ عزت چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں جھکو۔ لیکن عجیب و غریب حالات ہیں، توجہ کیجیے گا عزیزو، عجیب و غریب۔ ہر انسان فخر کر رہا ہے میرے فلاں ایم ایل اے صاحب سے ملاقات کا بڑی اچھی تعلقات ہیں، فلاں سیاسی سے میرے اچھے ریلیشن ہیں، اور ریلیشن ہو نہ ہو سماج میں اپنے چار بھائیوں پر دھونس جماتا ہے، ایک سیاسی اور جھوٹی دھونس جمانے کی کوشش کرتا ہے، یہ کہہ کر کے صاحب میرے فلاں ایم پی صاحب سے ملاقات ہے، فلاں سے میرے اچھے تعلقات ہیں، ان سے میرے ایسے ریلیشن ہیں۔ اور اگر کبھی کسی سے کوئی ملاقات ہو گئی، کوئی فوٹو کھنچوا بھی لیا تو سجا بنا کر سب کے سامنے سب کو دکھائے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو عام کیا جاتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ عزت انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو ان چیزوں سے عزت نہیں مل سکتی، یہ چیزیں انسان کو عزت نہیں دلا سکتی۔ عزت تو صرف خدا کی بارگاہ میں، عزت تو صرف اس کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ صاحب عزت وہ ہے جس کو چاہتا ہے عزیز بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ انسان کا عجیب و غریب دھونس، سیاسی دھونس جماتا ہے، میری فلاں صاحب سے ملاقات ہے، فلاں نیتا سے ملاقات ہے، مجھے ٹائم ملا ہے۔ اچھا جتنا بڑا نیتا ہو اتنی ہی ملاقات اہم ہو جاتی ہے، انسان اسی طرح کپڑے بدلتا ہے، ڈریس چینج کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ صاحب فلاں تاریخ کو نیتا جی نے ٹائم دیا ہے، اپائنٹمنٹ ہے، ایک ہفتے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کرتا ہے، محلے والوں کا جینا حرام کر دیتا ہے، میری ملاقات ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ویسا کرنا ہے۔ ٹائم بھی مل گیا، دن انتظار کر رہا ہے، بلکہ لمحات گزر نہیں رہے ہیں، وقت نہیں گزر رہا ہے، خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آ گیا جب نیتا جی نے ملاقات کا 9 بجے کا ٹائم ہے، یہ صبح 8 بجے سے جا کر نیتا جی کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، عزتوں کی تلاش میں ہے، عزتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 9 بجے ملاقات کا ٹائم ہے، 8 بجے سے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے، دروازہ کھلے گا، پی اے صاحب کو بار بار دیکھ رہا ہے، اب ہوگی ملاقات، اب ہوگی ملاقات، وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ 8:30 ہو گئے، اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، 9 بج گیا، اب تو چہرہ کھل اٹھا ہے، بس اب نیتا جی سے ملاقات ہونے والی ہے، بس اب انہیں جنت ملنے والی ہے۔ 9 بج گئے، نیتا جی کی کوئی خبر نہیں ہے، 9:15 ہو گئے، 9:30 ہو گئے، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کیا ہوا صاحب، ملاقات کا ٹائم تھا۔ پی اے کہتا بھائی انتظار کیجئے، تھوڑی دیر میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ 10 بج گئے لیکن ملاقات ہوئی نہ بات، ابھی تھوڑا سا بے چین اس طرح جاتا ہے پی اے کے پاس، کیا ہوا صاحب، 1 گھنٹہ گزر گیا ملاقات کا، نہیں صاحب آج آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پی اے جواب دیتا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، جائیے واپس چلے جائیے، نیتا جی کسی کام میں بزی ہیں، کوئی میٹنگ ہے، کسی اور شخص سے ملاقات ہے، کسی اور بڑے آدمی سے ملاقات ہے، آج آپ کی ملاقات کا ٹائم تھا لیکن نہیں ہے، فری نہیں ہے، بزی ہے، شیڈول ٹائٹ ہے نیتا جی کا، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بیچارہ بڑی حسرتیں لے کر آیا تھا، عزت کی تلاش میں آیا تھا، لیکن منہ لٹکا کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ جاتے جاتے کہتا بھائی اگر ہو سکے تو پھر کسی دن کا اپائنٹمنٹ دیا، اچھا دیکھیے کل آ جائیے، دیکھا جائے گا، ہو سکتی ہے ملاقات کرا دی جائے۔ پھر کل سج بن کر جاتا ہے، وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے، پھر 9 بجے بلایا گیا، پھر یہ 8 بجے پہنچ گیا۔ عزیزو عزت کی تلاش میں ہے، کہاں جا رہا ہے یہ انسان؟ 8 بجے پہنچ گیا، کاش کبھی اذان ہونے سے پہلے مسجد میں حاضری دی ہوتی تو آج اس طرح ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ پہنچ گیا دوسرے دن بھی، پی اے نے دیکھتے ہی فوراً واپس کر دیا، نہیں صاحب ٹائم نہیں ہے، واپس چلے جائیے، واپس آ جاتا ہے، عزت کی تلاش میں گیا تھا۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو ایسوں کے دروازوں پر جا رہا ہے
جو دن کے اجالے میں تیرے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس دروازے پر کیوں نہیں آتا جو رات کی تاریکی میں بھی تیرے لیے کھلا رہتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری آواز پر لبیک کہوں گا۔ اللہ اللہ، بندے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا، عزتیں تجھے وہ عطا کرے گا۔ موسیٰ، میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ عزیز، بڑی مشہور روایت ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو بلندیاں عطا کرتی ہے، اہم ترین عبادت ہے نماز۔ نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ ارکان ہے، واجبات ہیں، لیکن نماز کا سب سے اہم ترین رکن ہے، سب سے اہم ترین عمل ہے سجدہ۔ انسان سجدے میں کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے۔ کتنا جھکتا ہے؟ جھکنے کی آخری حد، اس سے زیادہ نہیں جھک سکتا۔ جتنا جھک سکتا ہے جھک جاتا ہے، سجدہ اسی کو کہتے ہیں۔ پیشانی زمین پر رکھتا ہے، جتنا جھکتا ہے جھک سکتا ہے جھک جاتا ہے۔ خدا بھی آواز دیتا ہے، میرے بندے جتنا میری بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اتنا ہی تجھے بلندیاں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجا، محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، عزت، خدا کہتا ہے میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد، جو عابد و زاہد بنا، لیکن ایک زمانہ تھا جو گناہ گار تھا، 70 سال تک بتوں کی عبادت کی ہے، بتوں کی پرستش کی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، 70 سال تک یا سنم کہتا رہا۔ لیکن ایک دن نور معرفت دل میں روشن ہوا، شمع ہدایت جلی، آ گیا خدا کی بارگاہ میں۔ یا سنم کہنے والا، 70 سال تک یا سنم کہنے والا ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، آواز دیتا ہے یا سمد۔ ادھر سے 2 مرتبہ آواز آتی ہے، لبیک لبیک، میرے بندے میرے بندے۔ ملکوت عالم ہے جان ہے، بار الہ 70 سال تک بتوں کی پوجا کرنے والا، 70 سال تک یا سنم کہنے والا، ایک مرتبہ تجھے آواز دیتا ہے، تو 2 مرتبہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ خدایا ماجرا کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، میرے فرشتوں، تم نے دیکھا نہیں کہ آج اس نے سب سے رشتہ توڑ کر مجھ سے ناتا جوڑ لیا، تو اگر میں اسے عزت نہ دوں گا تو کون عزتوں سے نوازے گا؟ اللہ 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 اللہ، یہ ہے عزت۔ میرے بندے تو میرے سامنے جھک، میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر، میں تجھے عزتوں سے نوازوں گا۔ موسیٰ، میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے، نہیں ملے۔ حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تمہیں عزت کے نام پر بے عزت تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سرفرازی عطا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سرفرازی چاہتے ہو تو آؤ اس کی بارگاہ میں جھکو، جتنا جھکو گے اتنا ہی تمہیں بلندی عطا کرتا چلا جائے گا۔ موسیٰ، میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ آخری جملہ، موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ انہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ آخری جملہ، موسیٰ، میں نے اپنی رضا، میں نے جس کے لیے حدیث سنائی ہے، ہوائے نفس سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ 5 چیزوں کو 5، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ، میں نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کو خواہشات نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے پیروی خواہشات میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، انسان اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی رضا حاصل ہو تو اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی، تجھے علی کی طرح آواز دینا پڑے گی، ہے ہاتھ ان یغلبنی ہوائی، یہ میں علی ہوں، میری ہوائے نفس مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتی، میرا نفس مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، میں علی ہوں، میں اپنے نفس کا اسیر نہیں ہو سکتا، لیکن مگر میرا نفس ہمیشہ میرا اسیر اور غلام رہتا ہے ہاتھ ان یغلبنی ہوائی، یہ علی کا کردار ہے۔ تو ہوائے نفس سبب بنتی ہے، انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تب رضا الہی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پر مرضی پروردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے تب جا کر مرضی پروردگار کا خریدار بنتا ہے، مرضی پروردگار کا مالک بنتا ہے۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَاضَاتِ اللَّهِ، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا،
رضائے پروردگار کے حصول کے لیے انسان کو علی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، نفس پر غلبہ حاصل کرے، جب ہوائے نفس کی پیروی نہ کرے، جب خواہشات نفس کو کچھ لے، تب انسان جا کر اس مرحلے پر پہنچتا ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہے ہوائے نفس، خواہشات نفس کی پیروی۔ چوتھا اور آخری سبب، میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، گناہ کے 4 سبب ہیں۔ پہلا سبب جہالت ہے، دوسرا سبب غضب غصہ، تیسرا سبب خواہشات نفس کی پیروی، چوتھا سبب دنیا کی محبت، حب دنیا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ و اول کل ذنب، دنیا کی محبت گناہ کی جڑ ہے، گناہ کا پہلا سبب ہے۔ ہر گناہ کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت آپ کو نظر آئے گی، ہر گناہ کی ابتدا میں کہیں نہ کہیں دنیا، حب دنیا کا جلوہ نظر آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ و اول کل ذنب، ہر گناہ کی جڑ، ہر برائی کی ابتدا یہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں ایک سوال ہے کہ دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے سماج میں دنیا کی تعریف پوچھتے ہیں تو سماج کہتا ہے کہ مال دنیا ہے، جاہ و حشم دنیا ہے۔ جب ہم دین اور دنیا کی تعریف پوچھتے ہیں تو ہمیں جو تعریف بتائی گئی، مال دنیا ہے، بینک بیلنس دنیا ہے، پیسہ دنیا ہے، جاہ و حشم دنیا ہے، اقتدار دنیا ہے، گاڑی دنیا، یہ ساری چیزوں کو ہم نے دنیا سمجھا۔ اور جب دین کی تعریف کی گئی تو مسجد دین ہے، امام باڑہ دین ہے، عزاداری دین ہے، مجلسیں دین ہیں، امامہ ابا قبا، یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ ہمارے سماج میں دین اور دنیا کی تعریف اور تقسیم ایسے کی گئی، مال دولت جاہ و حشم پیسہ بینک بیلنس یہ ساری چیزیں ہیں دین دنیا، لباس امامہ ابا قبا مدرسہ مسجد امام باڑہ مکتب مجلس، یہ ہے دین۔ لیکن عزیزو آئیے، معصوم کی نظر میں دین اور دنیا کیا ہے؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ امام نے ایک بہترین کرائٹیریا، ایک بہترین ملاک اور معیار بنایا دین اور دنیا کو پہچاننے کے لیے۔ مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، اور ہر وہ شے جو تم کو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے۔ اب اگر یہ دولت، یہ پیسہ، یہ مال، یہ اقتدار، یہ پوسٹ، یہ مقام تم کو خدا تک پہنچا دے تو دین ہے۔ اگر مسجد، امام باڑہ، ممبر، محراب، امامہ ابا قبا تم کو خدا سے دور کر دے تو دنیا ہے۔ ایک صلوات بھیجا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ تو عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا سبب گناہ کا ہے وہ دنیا کی محبت۔ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف آسانی سے اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسان حجت خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ آپ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں، وقت محدود ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بلعام باعورہ کو دیکھیں، کتنا ماضی درخشاں ہے، تابناک ہے، لیکن محبت دنیا راہ ہدایت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے تھے جو ایک زمانے میں علی کا ساتھ دیتے تھے، امام حسن کے پہلو میں تھے۔ شمر صفین میں علی کا جانباز سپاہی تھا، عمر سعد صحابی رسول کا بیٹا، ماضی بڑا درخشاں ہے، لیکن محبت دنیا دل میں آئی، حجت خدا کے مقابلے میں آ گیا۔ اب حرف حق قبول نہیں کر پا رہا ہے، حسین کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کربلا کو دیکھیں، کربلا ایک طرف دنیا سے دوری ہے تو عبادتوں کے مرقع ہیں، دوسری طرف دنیا کا غلبہ ہے تو پھر یزیدی افواج، اب وہ ساری قباحتیں، وہ ساری خباثتیں، وہ ساری نجاستیں دنیا کی محبت کے نتیجے میں وہاں جمع ہو چکی ہیں۔ ہاں عزیزو، کربلا جلوگاہ ہے ان معارف کا۔ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، ایام ازاں چل رہے ہیں، آپ مسلسل علماء سے بیانات سن رہے ہیں۔ خدا آپ حضرات کی زحمت کو قبول کرے، یہ جو اہتمام اور انتظام منتظمین نے کیا، خدا انشاءاللہ ہم سب کو دولت خلوص سے نوازے اور شرف بارگاہ، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ ہاں عزیزو، ایام ازاں چل رہے ہیں، آپ مسلسل مستفید ہو رہے ہیں۔ خدا ہماری اس عبادت ازاں کو قبول کرے۔ رونے اور رلانے کے دل ہیں،
پرسہ دینے کے دل ہیں۔ فاطمہ اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے رومال لے کر عزاداروں کے درمیان آتی ہیں۔ بہت سے مقامات پر مجلسوں کا اہتمام نہیں ہو سکا، آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن عزیزو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سال عزاداری ہر سال سے زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس طرح عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح عزاداری کرنی چاہیے تھی یا ہوتی تھی، لیکن عزیزو اس سال میں سمجھتا ہوں کہ شاید اخلاص زیادہ ہو، شاید عقیدت زیادہ ہو۔ اس سال ہر سال ہم صرف عزاخانوں میں مجلسیں کرتے تھے، لیکن اس سال ہر مومن کا دل عزاخانہ ہے، ہر عزادار کا دل عزاخانہ ہے، ہر انسان کا دل عزاخانہ ہے۔ جو بھی حسین کا چاہنے والا، ہر انسان مغموم ہے۔ ہم فاطمہ کے لال کا فرش نہ بچھا سکے، ہم اس طرح بزم غم نہ سجا سکے جس طرح ہر سال سجایا کرتے تھے، لیکن عزیزو اخلاص اور عقیدت اور معرفت رہی تو خدا ضرور ان آنسوؤں کو قبول کرے گا، ضرور ان مجالس کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ ہاں، ہمیں رونا ہے، ہمیں رلانا ہے، ہمیں فرش ماتم بچھانی ہے، ہمیں حسین کا ماتم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کو بڑی تمنا تھی میرے لال پر کون روئے گا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، بی بی آئیں، ہمارے نوجوان آپ کے اکبر کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے بوڑھے آپ کے حبیب کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان آپ کے قاسم کی پامالی کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا قوم کا ہر فرد آپ کے لال پر آنسو بہا رہا ہے۔ ہاں عزیزو عزادارو، ائمہ نے بھی بڑی تاکید کی ہے حسین کا غم منانے کے لیے۔ روایت میں ملتی ہے، روایت کہتی ہے کہ امام رضا اپنے ایک چاہنے والے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، یا ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین، ابن شبیب اگر تم رونا چاہو، تمہارا دل چاہے کہ کسی چیز پر آنسو بہاؤ، تو دیکھو کسی چیز پر گریہ نہ کرنا، کسی چیز پر آنسو نہ بہانا۔ مولا پھر کس چیز پر روں؟ کہ فابکی للحسین، رونا چاہو تو میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرنا۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے ابن شبیب اس لیے کہ میرے جد حسین مظلوم کو کربلا کے بیاب و گیاہ میدان میں اس طرح ذبح کر دیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں عرب اپنے کوسفندوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ لہذا جتنا رونا ہے میرے جد کی مظلومیت پر آنسو بہاؤ، جتنا ماتم کرنا ہے میرے جد حسین پر ماتم کرو، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ائمہ کی تاکید ہے حسین پر ماتم کرنا، حسین کا فرش عزا بچھانا، بزم غم کو سجانا، جس کے لیے جہاں بھی جیسے بھی ممکن ہو حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین کا غم منایا جائے، حسین کا ماتم کیا جائے، فرش عزا بچھائی جائے، چاہے دلوں کو عزا خانہ بنا دیں، چاہے گھروں کو عزا خانہ بنا دیں، لیکن حسین کی عزاداری ہو۔ عزادارو، فاطمہ کو شکایت نہ رہ جائے، اشکوں کا نذرانہ فاطمہ کو پیش کریں۔ ہاں عزیزو، کس طرح پیش کریں؟ چونکہ ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے، ہم اس مجلسوں کو بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ایسے مجلس سے کریں جس طرح ائمہ نے تاکید کی ہے۔ کیسے مجلس ہے؟ 8ویں امام کا گھر ہے، فرش عزا بچھی ہے، ایام عزا آ چکے ہیں، غم کے دن ہیں، آقا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے جد حسین مظلوم کا ماتم کر رہے ہیں۔ صدائے گریہ بلند ہے، صدائے شیون بلند ہے، نوحہ ماتم کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک مرتبہ امام رضا نے دیکھا کہ چاہنے والا دیبل خزائی وارد مجلس ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام نے دیبل کو قریب بلایا، دیبل تم ہمارے شاعر ہو، تم ہمیشہ میرے جد کے لیے مرثیہ لکھتے ہو، دیبل محرم آ چکا ہے، دیبل فرش ماتم بچ چکی ہے، دیبل موسم عزا آ چکا ہے، دیبل دیکھو مجلس ہو رہی ہے، دیبل کیا اس سال بھی تم نے میرے جد حسین کے لیے کوئی مرثیہ لکھا؟ ایک مرتبہ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کہ دیبل تم منبر پہ بیٹھ جاؤ، میں نیچے فرش پر بیٹھ کر مرثیہ سنوں گا۔ ہاں عزادارو، حسین کا ذکر کرنے والوں، حسین کا مرثیہ پڑھنے والوں، حسین کی مدح کرنے والوں، حسین کے مصائب بیان کرنے والوں، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ 8ویں امام دیبل کو منبر پر بٹھاتے ہیں، خود فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں، دیبل میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھو۔ دیبل نے عزادارو مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی دیبل مرثیے کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام کھڑے ہوتے ہیں کہ دیبل ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ امام بیت الشرف میں تشریف لائے، خواتین خانہ کو آواز دی، اے خواتین خانہ جمع ہو جاؤ، میرے جد حسین کا شاعر دیبل خزائی میرے جد حسین کی مظلومیت بیان کر رہا ہے، دیبل میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آؤ جمع ہو جاؤ۔ روایت کہتی ہے امام نے
پردے کا اہتمام کیا، خواتین اس طرف بیٹھیں، چاہنے والے پردے کے اس طرف بیٹھے۔ امام نے اپنے اس عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو عزاداری میں خواتین کی شرکت ضروری ہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ ہاں عزادارو، پردہ کھچا، مستورات اس طرف ہیں، چاہنے والے اس طرف ہیں۔ امام پھر تشریف لاتے ہیں، دیبل اب میرے دادا، اب میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ ہاں عزادارو، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ بڑا دردناک مرثیہ ہے، بڑا عجیب و غریب مرثیہ ہے۔ دیبل ایک مرتبہ کہتے ہیں، مرثیے کا آغاز کرنے کی نفسیاتی بات دیبل کہتے ہیں۔ دیبل کہتے ہیں کہ دنیا کا غریب سے غریب خاندان کیوں نہ ہو، دنیا کا کمزور سے کمزور قبیلہ کیوں نہ ہو، دنیا کا غریب سے غریب خاندان کیوں نہ ہو، دنیا کے ہر خاندان کا ایک قبرستان ہوتا ہے، ہر قبیلے کا ایک گورستان ہوتا ہے، جہاں مرنے والے کو اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی مرنے والا وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کرنا، مجھے باپ کے برابر میں دفن کرنا، مجھے اپنے اجداد کے پہلو میں دفن کرنا۔ دیول کہتے ہیں دنیا کا کمزور سے کمزور خاندان، غریب سے غریب قبیلہ کیوں نہ ہو، سب کا ایک قبرستان ہوتا ہے، سب کا گورستان ہوتا ہے، جہاں مرنے والوں کو اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سلام ہو اہل بیت کی مظلومیت پر، ارے جن کا کوئی قبرستان نہیں، جن کا کوئی گورستان نہیں، کوئی مدینے میں دفن ہے، کوئی بقیع میں دفن ہے، کوئی نجف میں دفن ہے، کوئی کربلا میں دفن ہے، کوئی کاظمین میں دفن ہے۔ ہاں زدرم دیبل نے یہاں تک مرثیہ پڑھا، مرثیہ دیبل ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ امام کہتے ہیں دیبل تم نے یہاں تک کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، لیکن دیبل اپنے اس مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کر لو۔ مولا کیا اضافہ کروں؟ کہا اس سے آگے کہو کہ کوئی عالم غربت میں، غریب الوطنی میں، اپنے عزیزوں سے دور، تنہائی اور بے کسی کے عالم میں، مشہد اور طوس کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا۔ ایک مرتبہ دیبل تڑپ جاتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، مولا آپ کے در کا غلام ہوں، مولا آپ کے در کا شاعر ہوں، مولا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے خاندان کی کون سی فرد طوس کی وادیوں میں دفن ہے۔ امام نے ایک مرتبہ آہ سرد کھینچی، دیبل کچھ دن کے بعد سنو گے تمہارا یہ مظلوم امام، تمہارا یہ غریب امام، تمہارا یہ بے کس و تنہا امام عالم غربت میں وطن سے دور طوس کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا۔ عزادار و امام کا حکم تھا، دیبل نے شعر میں اضافہ کیا۔ دیبل کہتے ہیں دنیا میں ہر قبرستان، ہر خاندان کا قبرستان، لیکن اہل بیت کی مظلومیت جن کا کوئی قبرستان نہیں، کوئی مدینے میں ہے، کوئی بقیع میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی عالم غربت میں طوس کی وادیوں میں دفن ہے۔ جیسے ہی دیبل نے عزادارو یہ شعر پڑھا، اچانک پردہ ہٹا، ایک کنیز سامنے آ گئی، آواز دی دیبل خدا کے لیے مرثیے کو بند کر دو، اس لیے کہ جب سے تم نے یہ مرثیہ پڑھا، جب سے تم نے یہ شعر پڑھا ہے، امام رضا کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا معصوم قم، اتنا برداشت نہ ہوا، بھائی کی خبر شہادت قبل شہادت سنی، برداشت نہ ہوا، بے ہوش ہو گئی۔ بی بی ذرا کربلا زینب کے حوصلے کو سلام کریں، ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے شمر کا خنجر ہے، فاطمہ کی بے کسی ہے، سکینہ کی سسکیاں ہیں، زینب آواز دیتی ہے، اے میرے ماں جائے، تجھے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اے شمر میرا بھیا بے خطا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین